تو ہاں میں قوالی کی بات، کل میں گیا تو قوالی ہو رہی تھی، وہ قوالی کو بھی کیا سمجھ رہے ہیں؟ اسلام. اسی لیے رمضان میں چلا رہے ہیں نا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اسلام ہے. قوالی کا اسلام سے کیا تعلق بھائی؟ کوئی بتا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کسی مشہور قوال کا نام ہے بھائی؟ یا خلفائے راشدین کے دور کے مشہور قوال یہ تھے جس کا کلام سننے کے لیے صحابہ کرام اس کی محفل میں جایا کرتے تھے. یہ قوالی بعد کی بدعت ہے، انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ ہے. موسیقی سننی ہے، سر ہلانے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں گانے کے بجائے یہ سن لو. بات ایک ہی ہے، کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، الفاظ چینج کر دیے لیکن لک وہی ہے، سارا وہی بیٹھے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، ناچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ دین نہیں ہے میرے بھائی. دین کے نام پہ مذاق مت کرو. لوگ صبح سحری میں قوالیاں سن رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں گانے سنیں گے تو گناہ ملے گا، قوالی سنو. قوالی سننا بالکل جائز ہے، لیکن اس میں چند شرائط ہوں گی. نمبر ایک کہ جتنے قوالی پڑھنے والے ہیں وہ سب کے سب باشرع ہونے چاہیے. نمبر دو، کلام بالکل قرآن و حدیث کے موافق ہونا چاہیے، کوئی چیز اس میں خلاف شرع نہ ہو. نمبر تین، اس میں آلات لہو نہیں ہونے چاہیے، اور کوئی چیز اگر ایسی ہے بھی تو اس سے قصد لہو نہیں ہونا چاہیے، یعنی کوئی مطلب حفظ نفس کا ارادہ بالکل بھی نہ ہو. چوتھا یہ کہ جو مجمع بیٹھا ہو وہ اہل کا مجمع ہونا چاہیے. نمبر پانچ، پڑھنے والا بالغ ہونا چاہیے، نابالغ نہ ہو. یہ چوتھا جو ہے کہ اہل کا مجمع ہونا چاہیے، یعنی وہ واقعی سماع کے اہل لوگ بیٹھے ہوں. سماع کا اہل کون ہوگا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سماع کا یا قوالی سننے کا اہل وہ شخص ہوگا کہ اگر 7 دن کا فاقہ ہو جائے، پھر ایک طرف قوالی ہو اور ایک طرف روٹی رکھی جائے، اور اسے کہا جائے کسی ایک کا انتخاب کر لو، تو وہ روٹی چھوڑ دے، قوالی کی طرف آ جائے. اب ہم لوگوں کی صورتحال تو یہ ہے کہ قوالی چلتے ہوئے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ قوالی کے بعد ملے گا کیا کھانے کو، بریانی کی دیگ ہے یا حلیم کی دیگ ہے. تو یہ مطلب عموماً مجمع اہل کا ہوتا نہیں ہے. تو بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قوالی سننا، یہ جو بھی قوالی چل رہی ہے کہ وہ ناجائز ہے. ان شرائط کی روشنی میں آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شرائط میں نے اپنے پاس سے وضع نہیں کی ہیں، یہ کابرین اسلام نے لکھی ہیں کہ پڑھنے والا باشرع ہو، بالغ ہونا چاہیے، کلام قرآن و حدیث کے بالکل موافق ہو، سننے والے اہل کا مجمع ہو، قصد لہو بالکل نہ ہو، کھیل کود حفظ نفس کا ارادہ بالکل نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ارادہ ہو، اور اس میں کوئی ایسے آلات لہو استعمال نہ کیے جائیں کہ جو دل میں غفلت کو پیدا کریں، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. بہت سے اکابرین سے خود قوالیاں سننا ثابت ہے اور انہوں نے باقاعدہ سنی ہیں، لیکن قیودات شرعیہ کے ساتھ. اور جو نام لے رہے نبی کا، ان کے چہرے دیکھ لو آپ، پورا منہ میں سے پورا پان بھرا، دانت دیکھے تو مطلب کوئی ٹی وی پہ تو آنے کے لائق ہے ہی نہیں. سمجھو ان کی موسیقی ہے تو موسیقی میں بھی تو کمپٹیشن ہوتے ہیں نا، لال پیلے ہرے ادے داتا پورے بنا کے بیٹھا ہوا ہے. ہاں، گندے طوطے کے ایسے کپڑے، ہرے پیلے نیلے ایسے کپڑے کی جو مطلب کچھ کوئی چیز کا ایک تک بھی ہونا، مطلب کوئی چاہے حرام کاری کیوں نہ ہو، کوئی لیول سے ہو یار، مطلب کچھ اس کا لیول ہونا چاہیے. اور بس گا رہا ہے اور ناچ رہے ہیں اور پتہ نہ کیا کیا، بہرحال اللہ بہرحال رحم کرے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہے، تالیوں کی تھاپ پر لوگ ناچ رہے، اس پہ نام لیا جا رہا ہے، یہ بہت بڑی برائی، یاد رکھیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا بڑا احترام ہے. آپ کے نام کے احترام کی دلیل میں کیا دوں کہ روایتوں میں جب بھی راوی روایت کرتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے ہی الفاظ ملیں گے ساری روایتوں میں. بتائیے کوئی حدیث جس میں ہم سنا وقال محمد ابن عبداللہ اور اس کے آگے کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہیے ایک روایت بتا دیجیے. تو صحابہ کبھی آپ کا نام نہیں لیتے تھے، یہ احترام ہے آپ کا. اللہ رب العزت نے نبی کا نام بمشکل 5 مرتبہ لیا اپنی کتاب میں، جہاں بھی پکارا، اور وہ نام بھی لینا اس لیے پڑا کہ وہ متن میں تھا، پکارنے کے اعتبار سے نہیں تھا، یاد رکھیے متن میں تھا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. تو یہاں پکارا نہیں، یہ جملے کے اندر بات آ رہی. ایک جگہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بشارت دیتے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اسمو احمد، وہاں بھی ضروری تھا کہ نبی کون آنے والا ہے، نام بتانا تھا، تو کہا اس کے بعد احمد آئیں گا. ٹھیک، تو جہاں بھی نام لیا بہت احترام سے اللہ نے لیا، اور پکارنے کی اس میں نہیں ہوں، وہ جملے کے اندر آیا 5 بار. اور جب بھی اللہ نے نبی کو پکارا یا ایھا الرسول یا ایھا النبی یا مدثر یا مزمل کہہ کر پکارا، اور تم کو شرم نہیں آتی یا محمد کر کے چلاتے ہو اپنے قوالیوں کے اندر اور ہم کو احترام سکھاتے ہو. یہاں اللہ نہیں پکارتا ہے، یہاں نام لے کر اللہ رب العزت نے نہیں پکارا. 5 بار بھی آیا تو متن کے اندر آیا ہے، ایک بار بہرحال وہ یا محمد کے لفظ آئے، لیکن اتنا احترام. باقی جگہ اس طرح کے الفاظ آئے ہیں
حدیث میں اس طرح سے آیا ہے اور تم کو شرم نہیں آتی تبلوں کی تھاپ پر جو یا محمد چلاتے ہو اور ہم کو غلط ٹھہراتے ہو؟ تو بہرحال یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، لہٰذا اب ایک بار پڑھ دے وہ کافی ہے. اس کے بعد بہرحال چونکہ ان کی یہ اب کیا برائی بولیں گے، تو چونکہ یہ تو کوئی احترام ہی نہیں ہے قوالیاں، اور اس میں کیا نام، بس ایک بار پڑھ دیں انشاءاللہ عزیز وہ آپ کے لیے کافی ہے. اور یہ قوالیاں سننا کرنا یہ بہت سنگین جرم اور یاد رکھیے گناہ ہے، اس سے بچنے کی بہرحال یہ محفل سما حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں سما کی محفلیں یہ اللہ والوں کے لیے روحانی غذا ہوتی ہے، اور فرماتے ہیں اس کی لذت وہی جانتا ہے جو تصوف سے آشنا ہو. اور ہمارے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی محفل سما کی عظمت بتاتے ہوئے الملفوظ میں فرماتے ہیں کہ محبوب الہی کی بارگاہ میں جب محفل سما سجتی تھی تو لوگوں کی جوتیوں پہ پہرا دینے کے لیے دروازے پہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے تھے. یہ حضرت امام اہل سنت نے الملفوظ میں بیان فرمایا ہے. یہ ہے سما کی شان، لیکن سما میں اور بازاری قوالیوں میں فرق ہوتا ہے. ہاں وہ جو درگاہوں پر عورت اور مرد کا مقابلہ لوگ کرواتے ہیں وہ بازاری قوالیاں ہیں، اس کا سما سے کوئی تعلق نہیں ہے. سما راستوں میں روڈ پر نہیں ہوتی، سما خانقاہوں میں کمروں میں ہوتی ہے، اور اس کی صدارت شیخ طریقت پیر طریقت کرتا ہے، اور اس میں شریک ہونے والے سب کے سب باوضو ہوتے ہیں. آپ بھی سما کی محفلوں میں آتے ہیں. میں نے یہ بات بھی بکن شاہ کٹی پر کئی لوگوں کو، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سما کے مخالف نہیں ہیں، نہ ہم مخالف ہیں، نہ صوفی صاحب مخالف ہیں، نہ پیر مبارک صاحب مخالف ہے، نہ امام احمد رضا مخالف ہے. ہم بازاری قوالیوں کے مخالف ہیں کہ جو معاذ اللہ عورتوں کا مردوں کا مقابلہ ہوتا ہے، وہ لالی لگا کر آئی ہے، پورا دوپٹہ بھی اس نے سر پہ نہیں ڈالا ہے، اور پیسے لٹائے جا رہے ہیں. یہ سنیت کو بدنام کرنا ہے. سوچو، سما وہ کرو جس سے روح کو غذا ملتی ہے، سما وہ کرو جس سے روحانیت ترقی پہ جاتی ہے. تم بھی محفل سما میں آتے ہو نا، ویسے ہی آ جاتے اٹھ کر، کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی وہی کھڑا کھڑا بیڑی پی رہا ہے، کوئی بیٹھے ہوئے مشائخ کی مزہ لے رہا ہے، کوئی قوالوں کا مذاق اڑا رہا ہے. اللہ کے بندو، سما وہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں کہ محبوب الہی کے دربار کی سما میں حضرت خضر علیہ السلام جوتیوں کی حفاظت کے لیے آتے ہیں. سوچو گے، غور تو کرو، مرتبہ کیا سما. سما وہ ہے کہ حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی کا وصال سما کی محفل میں ہوا. قوال نے شعر پڑھا، کیا پڑھا؟ اللہ اکبر کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر اشت. جب پہلا مصرع پڑھتا تو روح نکل جاتی، اور جب دوسرا مصرع پڑھتا روح لوٹ کر کے آ جاتی. پہلا مصرع پڑھتا روح نکل جاتی، دوسرا مصرع پڑھتا روح لوٹ کر کے آ جاتی. اسی میں سما ختم ہوئی اور آپ کا وصال ہو گیا. وصال کی بعد قبر میں دفن کر دیے گئے. سب کی مزار آپ کو اتنی اتنی ملے گی یا اتنی اتنی ملے گی، ہے نا، 2 گزی ہوتی ہے نا. لیکن بابا قطب صاحب کی مزار جو غریب نواز کے جانشین تھے، ان کی مزار اتنی بڑی، بہت چوڑی ہے. ایسا نہیں ہے کہ عقیدت میں چوڑی کر دی گئی ہے، یہ تھوڑی ہے کہ پلاٹ ہے تھوڑا تھوڑا بڑھا لو اس کو، ایسا نہیں ہے. وہ قبر ہے نا، قبر ہے نا، وہ اتنی چوڑی کیوں ہے؟ اس شعر پر وصال ہوا. اور جب چہلم کی محفل سجی تو چہلم کی محفل میں پھر سما ہوئی، اور مولانا احمد جام بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا یہی کلام پڑھا گیا. اور جب پڑھا گیا تو پھر قوالوں نے شروع کیا، کشتگان خنجر تسلیم را. اب قبر کے پاس پڑھا تو قبر کا وجد آ گیا، دونوں ہاتھ باہر نکل گئے. لوگوں نے یہ منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا. سبحان اللہ. یہ سما ہے. میں چاہتا ہوں وہی میں جو ہے وہ مقام یہاں قائم ہو. اللہ صوفی ملت کو سلامت رکھے، یہ اس کوشش میں ہے. لیکن عوام نہیں ہونے دیتی ایسا کام. عوام ہلڑ کرتی ہے. میں کہتا ہوں ان کو بھگا دینا چاہیے ایسے لوگوں کو. اور یا تو ادب سے بیٹھو، باوضو 2 زانوں بیٹھو. یہ سما ہے.